السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس کو ماضی کے ساتھ لنک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جوابی الزامات کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر جس طرز کی زبان استعمال ہو رہی ہے اس نے پاکستان کی سیاست کو کافی گدلا دیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، وہ کس طریقے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو لے کر اپنی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ بات جو ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نواز کے رویے پر ہو رہی ہے، جو چلی تو تھی ووٹ کو عزت دو کے معاملے سے اور پھر پہنچی حکومت کو گرانے تک، پھر وہاں سے معاملہ چلا احتجاجی تحریک تک اور استعفوں تک، اور بات آئی لانگ مارچ تک۔ لیکن چلتے چلتے اب معاملہ آ گیا ہے کہ ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لینا ہے، سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد پر بھی بات کرنی ہے۔ آج میاں نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور ظاہر ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے بدلتی اس صورتحال کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس ساری صورتحال کے اندر نہ صرف یہ کہ خود بھی ایک بڑی عجیب پوزیشن پر آن کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اپنی پارٹی بھی توڑوا بیٹھے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز جو ایک بڑے سخت گیر رویے سے شروع ہوئی تھی اور اب آہستہ آہستہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ بھی اسی کشتی کی سوار دکھائی دے رہی ہے جو پیپلز پارٹی لے کر چل رہی ہے۔ کیا یہ اس کا نتیجہ یہ دیکھا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، اور جو بات کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات طے ہو جائیں گے، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے، یہ کیفیت ہے؟ یا یہ کہ مسلم لیگ نواز کو یہ یقین ہے یا یہ اعتماد ہے کہ وہ جو سیاسی طور کے اوپر چالیں آگے بڑھا رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے؟ جلسے اور جلوس جو ہیں وہ زیادہ حکومت پر دباؤ نہیں بڑھا سکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر یقیناً حکومت کو قانون سازی کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اور مریم نواز صاحبہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے حکومت کے وزراء جو ہیں اور حکومت کے لوگ جو ہیں رابطہ کر رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اگر میں بتا دوں تو وہ حیران کن ہوگا، اس کے پس منظر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے انتہائی موزوں ترین شخصیت ہیں۔ میرے آج کے مہمان احسن اقبال، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ اچھا، اب احسن اقبال صاحب، یہ ان کو ہم ٹکڑوں میں لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے بڑے تم تراک سے آپ چلے تھے، ہم یہ کر دیں گے، حکومت چلی جائے گی، بدل دیں گے۔ اخیر میں آپ آ کے کہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے؟ سینٹ کے الیکشن سے پہلے تو آپ نے حکومت گرانی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ندیم صاحب، میں تھوڑی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ بہت کامیابی سے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم نے جب 20 ستمبر 2020 کو پاکستان کی تمام جمہوری جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں ایک ڈیکلیریشن منظور کیا تھا، اگر آپ اس ڈیکلیریشن کے نکات دیکھیں تو ہم اسی کے ذریعے درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات میں یہ واضح کر دوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن نہیں لڑیں گے، چونکہ دیکھیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری جد و جہد کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ ہماری جد و جہد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئین کی حکمرانی پہ چلانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن شوڈ بی سپریم۔ اب اگر ہم سینٹ کو چھوڑ دیں، اس کا میدان خالی کر دیں، تو حکومت وہاں پہ 2/3 اکثریت لے لے گی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کی حکومت ہے، اور اس ہائیبرڈ سسٹم کی خواہش ہے کہ 58(2)B کو واپس لایا جائے۔ اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے، جس سے پھر آئین کا حلیہ دوبارہ بگڑنے کا امکان ہے، جو کہ ہم نے بڑی کئی ڈیکیڈز کی جد و جہد کے بعد اس کو درست کیا، اس میں سے مارشاء اللہ کی۔ اس کو ایک سوال اسی پہ حوالے سے لے لیں تاکہ یہ پھر اکٹھا ہو جائے۔ سوال یہ ہے احسن اقبال صاحب، یہ احساس آپ لوگوں کو ابھی ہوا ہے یا یہ کہ جب آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو سینٹ کا الیکشن تو بہت دور کی بات دکھائی دیتا تھا، اور آپ یہ بات کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے پہلے چلی جائے گی، انتخابات ہوں گے، جلدی ہوں گے۔ جس طرز کا بیانیہ ان جلسوں کے اندر سامنے آ رہا تھا،
وہ بیانیہ یہ نہیں تھا. نہیں دیکھیے، وہ جلسوں سے تھوڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے، وہ قدرتی بات ہے. اور وہ جو پہلا مرحلہ تھا جس میں ہم نے جلسے کیے، اس کا مقصد تھا کہ ملک کے اندر پبلک اوپینین کو موبلائز کیا جائے. اور ندیم صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پہلے مرحلے کے مقاصد میں کامیاب رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس پبلک موبلائزیشن کے ساتھ حکومت ہر طرف سے اعصابی دباؤ کا شکار ہوئی ہے. اگر آپ خود پرائم منسٹر کی اٹرنسز دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، تو ان میں بڑی بوکھلاہٹ ہے. جو حکومتی وزراء ہیں جو کہ اوپر سے بہت پوز کرتے ہیں کہ ہم بڑے پر اعتماد ہیں، لیکن وہ بھی بیکی باتیں کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں، اس عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہے ہیں پبلک اوپینین کے اندر. چونکہ وہ ہم سے سب کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں، جس اپنے حلقے میں عوام کی گیدرنگ میں جاتے ہیں، یا ہمیں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں یا ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. لوگ ہمارا محاسبہ کر رہے ہیں، چونکہ جو نیریٹو ہے، جو پبلک ڈسکورس ہے، وہ ان جلسوں سے اور جو ہماری پبلک موبلائزیشن تھی اس سے بہت شارپ ہوا ہے. حکومت کی کارکردگی لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے. لوگ اب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کشمیر کا ایشو ہے، ملک کی جو حالت بگڑ رہی ہے، ان سب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو ہم اس حد تک بڑے اچھی طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے پبلک اوپینین کو کرسٹلائز کیا ہے، اس کو ہم نے موبلائز کیا ہے. اس کا دباؤ حکومت پر آ رہا ہے اور آیا ہے. اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ضمنی الیکشن اس لیے ضروری تھے کہ ان کے اندر صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اگر ہم یہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑ دیں تو سینٹ کے اندر ہمارے نتائج پہ فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ضمنی الیکشن کو لڑنا ہے، اس لیے کہ سینٹ میں پوری قوت کے ساتھ ہم نے اپنی نشستوں کا دفاع کرنا ہے. جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد جیسے آپ جان چکے ہیں کہ پی ڈی ایم لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ مارچ کے مہینے میں موسم بھی بہتر ہوگا، سازگار ہوگا لانگ مارچ کے لیے. اور پھر پی ڈی ایم لیڈرشپ اب فیبرری کے پہلے ہفتے میں اس کا اجلاس ہے، سربراہی اجلاس، اس میں پھر لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین کرے گی. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ تضاد کہاں پہ آیا؟ تضاد اس سلسلے میں آیا کہ جو آپ کا معاملہ تھا استعفے دینے کا، اس کے لیے آپ لوگ مختلف ڈیٹس دیتے رہے ہیں. پھر اچانک جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں سینٹ کے الیکشن کی وجہ پہ بھی آؤں گا، جو آپ نے 18ویں ترمیم کی اور این ایف سی ایوارڈ بھی ایک مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، ہمارے جو ہم سیاسی قوت لے کر چلنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے، ابھی لوگ اس تعداد میں نہیں نکل رہے ہیں جو خیال تھا. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو اگر آپ اسے مینج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تحریک ایک دم اس طرح نہیں اٹھتی، تحریک درجہ بدرجہ اٹھتی ہے. اور اسی لیے ہم نے پہلے مرحلے میں ایک بھرپور جلسوں کے ذریعے موبلائزیشن کی اور وہ بہت کامیاب رہی. اب ہم نے دوسرے مرحلے میں ریلیز کے ذریعے لانگ مارچ کے لیے موبلائزیشن کا عمل شروع کیا ہوا ہے، جو نسبتاً چھوٹے علاقوں میں یا ڈیپ جو علاقے ہیں کیپٹل سٹیز سے ہٹ کے، ان میں بہت شاندار کامیاب ہماری موبلائزیشن ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو ملک بھر سے قافلے رواں ہوں گے، ہر شہر سے قافلے رواں ہوں گے، اور یہ ایک بہت تاریخی منظر ہوگا. تو یہ کہنا کوئی اتنا مناسب نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں احساس ہوا، ہمیں ان سب چیزوں کا احساس تھا اور ہے. اور اسی لیے ہم اپنے ٹائم ٹیبل پر چل رہے ہیں، نہ ہم کسی حکومت کے وزیر یا مشیر کے دباؤ میں آ کے اپنی حکمت عملی بدلیں گے، نہ ہم کسی ٹی وی کے یا میڈیا کے دباؤ میں اپنی حکمت عملی بدلیں گے. ہمارا ہدف بہت واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر تو یہ حکومت جمہوری ہوتی یا اس حکومت کے اندر کوئی سمجھ بوجھ ہوتی، ہم کہتے ہیں 5 سال پورے کر لیں. آپ خود دیکھیے کہ 2.5 سال 3 سال میں ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. آج کبھی میں نے نہیں سنا تھا اپنی ہوش میں، کم از کم میری زندگی میں نے نہیں سنا کہ کسی افریقہ کے پسماندہ سے پسماندہ ملک کا جہاز بھی کسی دوسرے ملک میں کرک ہو گیا ہو. میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا زندگی میں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک کا، آئیوری کوسٹ کا یا بہاماس جزیروں کا بھی اکاؤنٹ کسی دوسرے ملک کے اندر فریز ہو گئے ہوں. آج ہم وہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کو کبھی دیکھا نہیں تھا. آج افغانستان کی ایئر لائن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے.
اور پاکستان کی تمام ایئر لائنز غیر محفوظ ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. احسن اقبال صاحب واپس آتے ہیں. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے بھی بات کی، مریم نواز صاحبہ یہ کس بات پہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ حکومت ان سے رابطہ کر رہی ہے؟ اور اگر میں بتا دوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت اس وقت بہت دباؤ میں ہے، اور حکومت کے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ان کو بھی احساس ہے. دیکھیے، کوئی بھی نظام جس کے اندر آپ اس قدر پولرائزیشن کر دیں، کوئی بھی ملک پاکستان جیسا جو کہ بہت کمپلیکس ہے گورننس کا، اس میں کوئی ایک فرد اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں تنہا اس ملک کو چلا سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے دماغ کا علاج ضروری ہو جاتا ہے. یہ احساس پی ٹی آئی کے ہر اس شخص کے اندر ہے جس کو پاکستانی سیاست کا ادراک ہے. نہیں کہتے کہ مانگتے کیا ہیں آپ سے؟ وہ بس یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں، کسی طرح یہ سسٹم کو چلائیں، اگر آپ نہ مانیں تو یہ سب چیز ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہم اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکتے، آپ بتائیں کیا شرائط ہیں آپ کی. اور وہ ہر قسم کی بات ماننے کے لیے عملاً تیار نظر آتے ہیں. لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو آپ سے 100% اتفاق ہے، لیکن مسئلہ خان صاحب کا ہے، اور وہ 2-3 وزیر جو ان کے گرد ہیں وہ انہیں خراب کرتے ہیں، ان کا جو دائرہ ہے وہ انہیں خراب کرتا ہے. اب دیکھیے نا، ہم اگر مان بھی جائیں کسی کی جو ان کے اندر سمجھدار لوگ ہیں ان کی بات کو، لیکن کیا ضمانت ہے کہ کل کوئی خان صاحب پھر کوئی بات اپنی ہٹ درمی پہ آ جائیں یا کوئی ایسی بات کریں کہ میں نہ مانوں. وہ تو ایک اکیلے ان لوگوں سے شخص ہیں ان سے جنہوں نے پورے ملک کو سمجھا ہے کہ ان کے علاوہ پورا ملک جو ہے وہ نااہل ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ غدار ہے. جب یہ جو ایک ذہنی کیفیت ہو تو یہ ایک نارمل انسان کی نہیں ہوتی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ان سے جب بات کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پارٹیوں سے بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو 2 بڑی پارٹی ہیں، وہ ان کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہمارے مقدمات جو ہیں ان کا کچھ کیا جائے اور ہمارے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ باہر آئیں. دیکھیے کیا کر سکتے ہیں. ہماری پارٹی اس وقت پی ایم ایل این وہ پارٹی ہے جس کی ساری فرنٹ لائن لیڈرشپ حکومت کے نیب گردی کا سامنا کر چکی ہے. میں کر چکا ہوں، شاہد خاقان کر چکے ہیں، مریم نواز کر چکی ہیں، نواز شریف کر چکے ہیں، شہباز شریف ابھی تک کر رہے ہیں، حمزہ شہباز کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں. سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں ان کی سارے انتقامی کارروائیوں سے گزرے ہیں. اور پھر عدلیہ نے ہمیں ریلیف دیا کہ بھی یہ سب بھونڈے مقدمے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، تو ہم پر تو ان کا کوئی دباؤ نہیں نا. ہمارے پہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ اپنے مقدمات کا عدالت کے سامنے دفاع کریں گے، اور سرخرو ہوں گے ان کے اندر، چونکہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ یا تو ہوتا نا کہ ہمیں پکڑا نہ ہوتا، گرفتار نہ کیا ہوتا. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جیلوں میں اب کوئی سہولت نہیں دوں گا. آپ نے سہولت دی کب تھی؟ دیکھیے، میں اور شاہد خاقان عباسی ڈیالہ جیل میں تھے. ندیم صاحب، ہم ان چکیوں میں تھے جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں. بتائیے کہ اگر میں نے سی پیک کو کامیاب کیا اور پاکستان میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ایک حقیقت بنایا، تو مجھے یہ جرم ہے کہ میں سزائے موت کی چکی کاٹوں. لیکن ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا. ہمارے سیاست کی اگر یہ قربانی ہے، ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اگر اس ملک کے گیس کا بحران حل کیا، ایل این جی ٹرمینل لگایا جو 10 سال سے نہیں لگ رہا تھا، تو کیا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے عوض انہیں سزائے موت کی چکی میں کاٹا جائے؟ شہباز شریف صاحب کو تمام ان کی جو ہیلتھ ریزنز ہیں اس کے باوجود جو سختیوں میں رکھا گیا، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات نہیں کرنی. ہم تو ان کے پروڈکشن آرڈر ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی چیز کی، تو پھر ہم پر کیا دباؤ ہے؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی. حکومتی اراکین سے جب بات کی جائے وہ یہ بات کہتے ہیں
یہ بھی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے نا, آپ ریوزٹ تو کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. ملک اس طریقے سے چلانا کہ ایجوکیشن پالیسی ہر صوبے کی مختلف ہو, ہیلتھ پالیسی ہر صوبے کی مختلف ہو, NFC ایوارڈ کا ایشو ہے, سارا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, وفاق کے پاس بچتا نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو اگر ریوزٹ ہونا ہے تو ندیم صاحب, مسئلہ 18ویں ترمیم نہیں ہے. اسی 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے ہم نے پاکستان کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ کیا 1000 ارب. کبھی نہ ہوا ہے, نہ بھی شاید ان کے ہوتے تو ناممکن ہی ہے, 500 ارب پہ آ گئے ہیں. ہم نے اسی NFC ایوارڈ کے ہوتے ہوئے ریکارڈ دفاعی بجٹ مسلح افواج کو دیا. مسئلہ ہے معیشت کی گروتھ کا. اگر آپ کی گروتھ نہیں ہوگی تو آپ کے وسائل پیدا نہیں ہوں گے, اور اگر آپ کی اکانومی سکڑنے لگ جائے گی تو پھر یہی جھگڑا ہوگا کہ پیر ڈھانپنے کے لیے پیٹ ننگا ہوگا, اور پیٹ ڈھانپنا ہے تو پیر ننگا ہوگا. جب آپ کے وسائل پیدا نہیں ہو رہے, آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو ایک مد سے کاٹنا پڑے گا, دوسرے مد میں لگانا پڑے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال سے ہمارے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہم کر سکے, وہ اسی طرح کا ساکت ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے 50% کاٹ دیا ہے. ہم آلریڈی ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں, ہمیں تو ڈیولپمنٹ میں 4 گنا زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے نا. جو 1000 ارب ہے 22 کروڑ کی آبادی میں, یہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ بجٹ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں. یہ کم سے کم 2500 3000 ارب ہونا چاہیے, 3-4 گنا زیادہ ہونا چاہیے. چیز ہے کہ آپ اسے 500 ارب پہ لے آئیں, اور دفاعی بجٹ آپ کا فریز ہوا ہے. بھارت آپ کا جو دشمن ملک ہے, اس کا جو سالانہ اضافہ ہے دفاعی بجٹ میں, وہ اب آپ کے کل دفاعی بجٹ کے برابر ہو گیا. کیوں؟ کہ آپ گرو نہیں کر رہے. انڈیا کی اگلے سال کی جو گروتھ پروجیکشن ہے 8.8% ہے, اور ہماری جو اگلے سال کی گروتھ پروجیکشن ہے وہ 1% ہے. افغانستان کی جو گروتھ پروجیکشن ہے وہ بھی تقریباً 4.5-5% کے قریب ہے. سری لنکا ہم سے تیز گرو کر رہا ہے, نیپال ہم سے تیز گرو کر رہا ہے, بنگلہ دیش ہم سے تیز گرو کر رہا ہے. وسائل ہمارے کا تو ایشو از گروتھ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وسائل ہمارے کا تو یہ حال کر گئے ہیں کہ سسٹم میں 36,000 میگا واٹ تو ہو گئی ہے, لیکن بکتی 14,000 میگا واٹ ہے. باقی جو ہے وہ سارے کا سارا یہ جاہلوں کے لاجک ہیں, یہ جاہل لوگ, ان کو سسٹم کا نہیں پتا. جب آپ کے ملک میں 36,000 لگی ہوگی تو اس میں سے جو آپریشنل بجلی ہوتی ہے وہ 22-24,000 ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر ہائیڈل بھی ہے. ہائیڈل جو ہے وہ سارا سال نہیں چلتی, وہ انسٹالڈ کیپیسٹی تو ہے, لیکن وہ صرف آپ کو گرمیوں میں بجلی پیدا کرتی ہے کہ جب اس کی پانی دستیاب ہوتا ہے آپ کے ڈیمز کے اندر. جب نہیں ہوتا تو ہائیڈل ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو دیگر آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس میں سے ایک حد تک ہر پورے سال میں مینٹیننس شیڈیول کے اندر شٹ ڈاؤن ہوتی ہے. تو وہ 36,000 آپ کو اگر ہے تو وہ 36,000 ہر وقت نہیں دے رہی ہوگی. پھر جو رینیوبل انرجی ہے, جب آپ اس کو 100 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی لگائیں گے تو 100 کے اگینسٹ 20-25 میگا واٹ ملے گی, چونکہ سولر نے صرف دن کو بجلی دینی ہے, رات کو نہیں دینی. ونڈ ہے, ونڈ نے جو ہے اسی وقت بجلی دینی ہے جب ہوا سے پنکھا چل رہا ہے, اور جب وہ ہوا کم ہے تو اس کی کم ہو جائے گی. تو یہ جو ویریشن ہوتی ہے اس سے آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی 100% نہیں آپ کو دے رہی ہوتی. ہم نے جو بجلی لگائی تھی وہ 6% گروتھ کے اوپر لگائی تھی معیشت کے, چونکہ ہم اس سے 5.25 پہ پہنچ گئے تھے, اور ورلڈ بینک کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مومنٹم قائم رہا تو اگلے 2 سال بھی 6% پہ اکانومی گرو کرے گی. تو جب آپ 6% پروجیکشن پہ بجلی انسٹال کریں اور آپ کی معیشت کو کریش کر کے نیگیٹو گروتھ میں دھکیل دیا جائے تو وہ سرپلس تو ہو جائے گا نا, کہ جو آپ نے 6% کے اوپر پروجیکشن کی تھی آپ ایک دم نیچے آ گئے ہیں, تو اب یہ جو فرق ہے یہ آپ کو سرپلس نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ آپ 2.5 سال حکومت کو ہو گئے ہیں, اب آپ ساری چیزوں کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں. 4تھا سال ویسے ہی حکومتیں جو ہیں وہ الیکشنئرنگ موڈ میں آ جاتی ہیں اور صرف چل پڑتی ہیں. آپ پھر بھی لانگ مارچ کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پہلے گھر جائے؟ دیکھیے, ہمارے بات چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے. خود حکومت کے حلیف کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو 1.5 کے بعد پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ معاملات اس تیزی سے بگڑ رہے ہیں
اس تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور ہمیں چونکہ ان سے ملک چل نہیں رہا، یہ اتنی زیادہ بوروئنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ میں انہوں نے دھنسا دیا ہے۔ اور یقین کیجئے مجھے یہ شبہ ہے کہ جو پاکستان دشمن لابیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسیں، اور پھر ہمیں اس سے بیل آؤٹ پیکج دیا جائے گا ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر معاہدہ کر کے کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام فریز کریں، آپ اپنا میزائل پروگرام فریز کریں، آپ یہ شرط پوری کریں، آپ اس چیز کی پروڈکشن کم کریں۔ کیا ہم ادھر جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو ایک دھکیلا جا رہا ہے بند گلی کے اندر، اور وہ بند گلی میں اس لیے دھکیلا جا رہا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے جو شرائط نامہ ہوگا وہ ہماری قومی آزادی، قومی غیرت اور جو قومی مفادات ہیں ان پر سودے بازی کے نتیجے میں نکلے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو اس بند گلی میں اتنا آگے دھکیل دیا جائے کہ جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے۔ لیکن آپ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، بریک پر جانے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے، گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے عوام جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی کا بھی شکار ہیں، بے روزگاری کا بھی شکار ہیں، لیکن وہ جو ایک مومنٹم اپوزیشن کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایک نفرت کا لاوا پک رہا ہے اور وہ اس سے نجات چاہتے ہیں، احسن اقبال صاحب وہ چیز تو دکھائی نہیں دی۔ آپ شاید لندن گئے ویسے نا، اس لیے نہیں دیکھ سکے، لیکن اگر آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے جلسوں میں آئیں، ہمارے ریلیز میں آئیں، وہاں پہ لوگوں کی جو شمولیت ہے، چونکہ دیکھیے اس ملک میں سینسرشپ ہے، بدقسمتی ہے کہ یہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اور یہ پوری طرح ریلیز کو کور نہیں کر سکتا، یہ ان جلسوں کو پوری طرح کور نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور کے جلسے کو ناکام ثابت کرنا ہے، جبکہ وہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو۔ تو ان حالات میں تو آپ یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ ہمارے ساتھ کسی ریلی میں جائیں گے، پبلک سینٹیمنٹ دیکھیں گے، کتنا غصہ ہے۔ دیکھیے وہ جلسہ ریلی تو چھوڑیے نا، ہم صبح شام چلتے ہیں، کبھی بازار جاتے ہیں، کبھی کسی ہوٹل جاتے ہیں، کبھی کسی ایئرپورٹ پہ ایئر لائن میں جاتے ہیں، ہر چوکیدار، ہر ڈرائیور، ہر مزدور، ہر سپاہی جناب ان سے جان کب چھڑا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سک رہے، ہم بجلی کے بل نہیں دے رہے۔ حلقوں میں جاتے ہیں، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے۔ میں گاؤں میں گیا، وہاں پہ ایک ریڑھی والا رو پڑا، کہتا جی دوسرا مہینہ ہے، 5,000 مجھے بل آ رہا ہے، میں ریڑھی لگاتا ہوں، میں 5,000 بجلی کا بل اتار کے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ بے چین نہیں ہیں، لوگ تو اب ہم سے نالاں اس لیے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے میں جلدی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ٹھیک ہے، دیکھیے جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایک اس کا سینٹیمنٹس جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں یا ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں، آپ کی توجیہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن وہ پھر ایک میسیج جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ جو اپنے بیانیے لے کر چل رہے تھے، آپ کو شاید اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے، اور یہ چینج ہے حکمت عملی کے اندر کہ آپ تحریک عدم اعتماد پہ آگئے ہیں۔ یہی تو ہمارا بیانیہ ہے نا، ہمارا بیانیہ آئین کی حفاظت ہے۔ تو اس آئین کی حفاظت کے لیے ہم نے سینٹ کا دروازہ تو حکومت کے سپرد نہیں کرنا کہ چور دروازے سے آ کے اس آئین کا یہ حلیہ بگاڑ دیں۔ ہم آئین کی حفاظت کے لیے سینٹ کا بھی دفاع کریں گے، اور جو میس موبلائزیشن کیمپین ہے اس کو بھی چلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ کی کال آئے گی، دیکھیے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، اس کے بعد کیا کہا؟ شاید ہم میں سے کسی نے اتنے پرجوش ہو کے لانگ مارچ کی بات نہیں کی جتنی کہ بلاول بھٹو صاحب کر چکے ہیں۔
تو سب لوگ کمیٹڈ ہیں لانگ مارچ کے اوپر، اور جب لانگ مارچ ہوگی آپ دیکھیے گا لیکن اس کمٹمنٹ کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا تحریک عدم اعتماد لے آؤ. وہ ان کی ایک رائے ہے، پیپلز پارٹی کی اگر ایک رائے ہے تو جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اس میں سب پارٹیز اپنی آراء دیتی ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے. یہ پہلے بھی ان کی طرف سے رائے آئی تھی اور ہم اپنی پارٹی کی رائے دے چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں نو کانفیڈنس از اے نان سٹارٹر، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے پاس نمبرز تو نہیں ہے نا، یہ نو کانفیڈنس تو جب آپ کے نمبر سے تب بھی آپ لوگ ہار گئے تھے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن. وہی بات یہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس نمبر تھے سینٹ میں، وہ بھی جو آپ کو پتہ ہے جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی وسائل ہیں انہیں بروئے کار لا کے جادو منتر سے انہیں بھی کم کر دیا گیا. تو پاکستان میں آج تک کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اپوزیشن ریاست یا انتظامیہ کے مقابلے میں عدم اعتماد کامیاب کر سکے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ مل جائیں، تو اگر ہم نے مل کر ہی بعض قوتوں سے مل کر کوئی ایجنڈا آگے بڑھانا ہے تو پھر ہم یہ اتنا لوگوں کو کیوں ساتھ ان کے ساتھ خراب کر رہے ہیں. آپ نے آخری جملہ کہا ہے اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ یہ تاثر آتا ہے کہ آپ لوگ دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اب امید بر آتی ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایک نئی اسٹریٹجک ایلیمنٹ پھینک دیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ذرا پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اپنی جو شاٹس ہیں وہ وکٹ کے دو طرف نہیں چاروں طرف لگا رہے ہیں، پورے میچ پورے اسٹیڈیم میں لگا رہے ہیں اور چاروں طرف شاٹس لگیں گی، لیکن ہدف ایک ہے کہ اس ملک کو اب دیکھیے بڑی ٹھنڈے دل سے میں بات کروں گا. یہ جو پچھلے 2.5 سال کا نظام تھا نا، یہ ایک ہائیبریڈ سسٹم تھا، اور پہلے مارشل لا لگتے رہے، کوشش کی جاتی رہی کہ ملک ٹھیک ہو. 35 سال کا تجربہ ہے، فوج سے ملک ٹھیک نہیں ہو سکا نا، یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. آدھا ملک بھی ٹوٹ گیا. پھر جمہوری نظام یہاں لایا گیا، جمہوری نظام کو چلنے نہیں دیا گیا، اس کے بھی کہیں پیر پکڑے ہوئے ہیں، کہیں بازو پکڑا ہوا ہے، لنگڑا لولا جمہوری نظام، وہ بھی فیل ہو گیا. پھر اس دفعہ ایک تجربہ کیا گیا ہائیبریڈ سسٹم کا، وہ ہائیبریڈ سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا. دیکھیے اب وقت آ گیا ہے، اگر اس ملک سے ہمیں دلچسپی ہے، اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو کوئی اچھی میراث دے کے جانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو پاکستان کے عوام کے سپرد کیا جائے، ان کی منشا ان کی امنگوں پہ چلایا جائے. بنگلہ دیش 25 سال بعد ہم سے آزاد ہوتا ہے، وہ اس لعنت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. ابتدا میں وہاں پہ بھی مارشل لا لگے، لیکن انہوں نے اس وائرس کو ختم کر دیا. اب وہ ایک مستحکم سیاست کے ذریعے معاشی طور پہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے، گزارش ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اتھارٹیرین رول کو جس میں اپوزیشن کا گلا گھونٹ دیا جائے، جس میں اپوزیشن کو مار دیا جائے اور جو دوسری سوچ کی پارٹیاں ان کو پھانسی چڑھا دیا جائے، آپ پھر یہ چاہتے ہیں کہ ایک اتھارٹیرین رول جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت کو کسی ایک کو حاصل ہو جائے؟ دیکھیے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ ایک مداخلت جو جمہوریت کے اندر ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی آپ نے امریکہ کی مثال دیکھی، جمہوری نظام کو اگر چلنے دیا جائے تو وہ خود سیلف کریکٹنگ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے اندر ایکسیس کرتا ہے تو وہ نظام خود بہت اسے ٹھیک کر دیتا ہے. امریکہ میں ٹرمپ صاحب جیتے الیکشن اور انہوں نے آ کے کہا میں بڑا شیک اپ کروں گا، اور انہوں نے جتنا شیک اپ کیا اینڈ میں خود شیک اپ ہو کے نکل گئے. سسٹم نے سیلف کریکشن کی نا. اسی طرح جمہوریت میں کسی بھی جگہ اگر کوئی ایکسیس کرے گا تو اس کا خمیازہ بھگتنا. مجھے آپ سے ایک اختلاف اختلاف یہ ہے کہ جب آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں اور اس کو پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو پولیٹکس ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیملی لمیٹڈ. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے کیسے انسٹیٹیوشنلائز ہوگی پولیٹکس. امریکہ میں اگر آج پولیٹکس انسٹیٹیوشنلائز ہے تو اس کے پیچھے 200 سال کا تسلسل ہے. برطانیہ میں اگر انسٹیٹیوشنلائز ہے اس کے پیچھے بھی 250 سال کا تسلسل ہے، 300 سال کا تسلسل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہر 5-10 سال کے بعد، وہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ آپ پودا لگاتے ہیں جمہوریت کا اور پھر 10 سال بعد او ہو اس نے جڑیں نہیں نکالی، اچھا چلو پھر لگا دو، پھر نکالا پھر لگا دو.
آپ یہ اگر اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہیں گے قیامت تک پالیٹکس انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگی. انڈیا, اب میں اگین آئی ہیٹ ٹو گیو ایگزامپل, 1947 میں تمام ریاستوں میں برہمن جو ان کے اعلیٰ کاسٹ کے لوگ تھے وہ چیف منسٹر تھے. وہاں پہ جو لوور کاسٹ ہیں یا شودر ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں تھی. آج میجورٹی آف دا اسٹیٹس میں لوور کاسٹ کی وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں. کیسے؟ تسلسل کے نتیجے میں نا یار, اس نظام کو چلنے دیں. اب آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے, یہ محاذہ رائی جو ہے, یہ کب تک فائنل سٹیج تک جاتی ہے کہ آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد تو جیسے آپ نے کہا دکھائی دیتا ہے کہ وہ نان سٹارٹر ہے, اگر آپ جائیں گے تو یہ سیاسی طور کے اوپر پتہ نہیں کیا آپ کا فیصلہ ہوگا, لیکن یہ لانگ مارچ والا معاملہ جو ہے, آپ سینٹ کے انتخابات تو ویٹ کریں, یہ سیاست اسی طرح دیکھیے ہلکی سینٹ کے الیکشن گولہ باری کے ساتھ چلے گی. یکم میرا خیال ہے مارچ کے بعد یا فرسٹ ویک آف مارچ میں متوقع ہیں. تو جو ہی سینٹ کے الیکشن ختم ہوں گے تو اس کے بعد یہ اس سے پہلے ہی بلکہ ہماری لیڈرشپ جو اب اگلی میٹنگ کرے گی اس میں ضرور کوئی ڈیٹ کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے پرابلم کیا ہے. پرابلم بڑا سٹرکچرل ہے. یہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو سمجھتی ہے یہ ہمیں مقابلہ ہے نیو فیشزم اور ڈیموکریسی کا. ایک ایسی حکومت اور لیڈر ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی وفادار نہیں, کوئی ملک کا محب وطن نہیں اور کوئی ایماندار نہیں. اور ان کے جو ہمارے اوپر الزامات ہیں وہ اتنے بھونڈے, اتنے جھوٹے ہیں. میں کتنی مثالیں آپ کو دوں. میں پھر بار بار آئی ہیٹ ٹو گیو مائی اون ایگزامپل. 2 سال پہلے مجھ پہ الزام لگا تھا کہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ کمیشن اور کک بیک وصول کیا. حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنسیں کی, میری کردار کشی کی. آج 2 سال ہو گئے ہیں اس کی JIT نہیں بن سکی. کہا گیا جی وہ ڈیٹ کمیشن انکوائری کرے گا. وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ بھی پتہ نہیں آگے کدھر چلے گی. میں تو ابھی, اور ایسے احمق ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے ان کی فائنینسنگ چائنا نے ڈائریکٹ کی تھی. ندیم صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو ملتان سکھر موٹر وے ہے اس کی جو کمپنیوں کا پینل تھا وہ بھی چین نے تجویز کیا تھا کہ جی یہ 3 ہماری ملک کی بڑی کمپنیاں یہ بڈنگ میں حصہ لیں گی. جو لوئسٹ بڈر تھا اس نے پروجیکٹ لیا, اور جس نے پروجیکٹ لیا اس کو براہ راست چین نے اس کی پیمنٹ کی, حکومت پاکستان کا ذریعے نہیں کی. تو 1 بھی روپیہ سی پیک کا حکومت پاکستان کے خزانے سے ہو کے ہمارے ہاتھوں سے خرچ نہیں ہوا, چین نے کیا. تو لہٰذا جب آپ مجھ پہ 70 ارب روپے کمیشن کا الزام لگا رہے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے دوست ملک چین پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.